پروگرام میں. اور ہمارے تینوں جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ تینوں سید حضرات ہیں یہاں پر جو تشریف رکھتے ہیں. میں تعارف کراؤں جی آپ کا. میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب سید ناصر علی شاہ صاحب. ناصر صاحب جو ہیں ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق شاہ صاحب کا, اور کوئٹہ کی سٹی میں خاص کر کے ان کا جو مین جو حلقہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ پروگرام میں آئے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں زاہد حسین کاظمی صاحب. کاظمی صاحب اسپوکس پرسن ہیں اور رہنما ہیں تحریک انصاف پی ٹی آئی کے. بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ بھی آئے. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سید حیدر علی شاہ صاحب, ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور اے این پی سے شاہ صاحب کا تعلق. شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں. شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ناصر صاحب یہ فرمائیے گا جناب کے ابھی ہماری بریک میں جو بات ہو رہی تھی میں چاہوں گا وہیں سے اسٹارٹ کریں گے. سر ہمارے ملک میں جب بھی ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, ہم چینج کی بات کرتے ہیں, ہم ایک چیز کو بھول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک خاص طبقہ ووٹ ڈالتا ہے, ایک خاص طبقہ سرٹن لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے, بڑی بڑی مونچھیں, کروزنگ کالی گن مین آگے پیچھے کھڑ پینس ٹائپ لوگ, اور ایک سرٹن ماحول میں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں. کبھی 27%, کبھی 30%, کبھی 32%. اس کا میں کراچی کی بات نہیں کروں گا, وہاں پہ تو کافی ڈفرنٹ پولنگ ریشو آتا ہے. لیکن اور پھر وہ چند ایک لوگ جن میں اگر ریشو کی ڈویژن کی جائے تو ہارڈلی وہ 3-4-5% کا جو طبقہ ہے نا وہ باقی کے 96% کو کنٹرول کرتا ہے. وہی الیکٹ کر کے آپ لوگوں کا سامنے لاتا ہے. اور پھر بات ہو رہی ہوتی ہے جناب روڈ, کھمبا, نالی, بجلی, گیس, پانی, کوئی پالیسی میکنگ نہیں. اچھا سر پولیٹیکل کلچر میں پرابلم ہے ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیصل صاحب, اور آپ نے بہت اچھا موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے, سیاسی کلچر. اگر آپ 70s میں جائیں, آپ نے بھی کہا نا کہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر ووٹ ڈالتے ہیں لوگوں کو. ایسا ہی تو ہے, تو ایسا ہی نا اب ہوا ہے نا. یہ کیوں ہوا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو آپ الیکشن نہیں لڑ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ 70 میں جائیں, 70 کی دہائی میں جب یحییٰ خان نے الیکشن کرایا, فرسٹ الیکشن جو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوا, جس کو ہم کہتے بھی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن بھی تھا, اور واقعی ٹھیک فیئر اینڈ فری تھا. اس میں اس وقت اس قسم ایسے نہیں تھے, سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیے, سب آ کے لوگوں نے ووٹ دیے اور دلچسپی لی لوگوں نے, اور سیاسی کلچر ڈیولپ ہوتا رہا. 70s میں اچھے لوگ تھے, اچھے سیاستدان تھے, اچھے پالیٹیشین آتے تھے, اچھے پارلیمنٹرین تھے, پڑھے لکھے ویژنری تگڑے لوگ, پڑھے لکھے بھی ساتھ پڑھے لکھے بھی تھے, ایماندار بھی تھے, باوقار لوگ تھے, باعزت لوگ تھے. وہ سیاست کو اس طرح سمجھتے تھے کہ بالکل عبادت سمجھتے تھے سیاست کو, اور عبادت سمجھ کے وہ سیاست کرتے تھے عوام سے. ایک نوبل پروفیشن کہا جاتا تھا اس کو. یہ ان کا جو لیڈس ہیں آپ کے. نہیں دیکھو, ہم نے اس کو ڈسٹرائی کی, ہم نے اس کو خراب کی. کہاں سے خراب ہوا؟ یہ خراب جب ہوا یہ 77 کے بعد پیپلز پارٹی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کے بعد جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کی اس ملک کو, سیاسی کلچر آپ کے تباہ ہو گئی. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک سیاسی کلچر نہیں, آپ کے جو کچھ آج ہو رہا ہے پاکستان میں, اور میں اس کو بالکل دعوے سے کہوں گا, جو کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے پاکستان میں, جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے امن و امان کے حوالے سے آپ لیں, آپ کلاشن کوپ کلچر کے حوالے سے لیں, آپ ہیروئن کے حوالے سے لیں, منشیات کے حوالے سے, سیاسی کلچر تباہ ہو گئی. یہ سارے بیج اس نے بویا, آج یہ درخت بن گیا. آپ کو آج یہ درخت بن گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم درخت کی شاخیں کاٹتے ہیں. بھائی روٹس, یہ تو درخت آپ نے, یہ تو تناور درخت بن گئی, اس کی شاخ آپ کاٹیں گے تو دوبارہ وہی سسٹم ہوگا. اب میں دیکھو نا, سیاسی کلچر کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اصلاحات لانی چاہیے, اس میں اصول آنی چاہیے. سر بات کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں جی اتنا خرچہ ہوگا جی الیکشن کے کیمپین کے اوپر, اس سے 50 گنا زیادہ. میں آپ کو بتاؤں کہ 70s میں مجھے کوئی بتایا کہ کسی نے 2 لاکھ بھی خرچہ کیا ہو. 2 لاکھ بھی خرچہ نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بندہ آج بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں 5 مرتبہ اسمبلی میں آیا ہوں, میں 4 مرتبہ میں اسمبلی میں آیا ہوں, اگر اتنا پاپولر ہے تو پاپولر ایک آدمی سے پاپولر اس نے اپنی پاور دکھانی ہے. سر وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جب تک بڑے بڑے بینر نہ ہو تو لگتا ہے کہ مسکین جو الیکشن لڑ رہا ہے. آپ نے شیخ صاحب کا بیان بات تو ٹھیک ہے, ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی پاور نقصان دہ بات جو ہوئی. دیکھو نا, سیاستدان کا پارلیمنٹرین کا کام کیا تھا؟ پالیسی میکنگ, ملک کی پالیسی میکنگ, اور عوام کی فلاح کے لیے, ملک کی فلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. اس کو ہم نے ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا. کس نے کی؟ ضیاء الحق نے 1 کروڑ روپیہ کہ 50 لاکھ, مجھے یاد نہیں 1 کروڑ یا 50 لاکھ سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو, اور اسی طرح ایم پی ایس کو بھی دیتا رہا کہ یہ پیسے آپ لو
اور اپنے علاقے میں آپ ڈیولپمنٹ کرو. اب ڈیولپمنٹ کی بجائے وہ کیا کس پیس پہ لگے؟ وہ کرپشن پہ. کیونکہ ہمارے بیوروکریٹ کرپٹ ہے. ہمارے جو آفیسرز وہاں بیٹھے ہوئے اداروں کے جو آفیسر تھے وہ کرپٹ تھے. انہوں نے بڑی تو بہت اچھی بات ہے اتنے پرسنٹ 10% ہو 5% ہو 15% ہو. آج تو میرا خیال ہے کوئی 30-40% تک مسئلہ پہنچ گیا. بات یہ کہ آپ کو جب تک آپ سیاسی کلچر میں اصلاح نہیں لاؤ گے اور وہ بھی اصولوں کی سیاست. اچھا شاہ مجھے ایک بات بتائیں. ابھی اس سے پہلے کہ میں اگلے اپنے گیسٹ پہ جاؤں میں کوئکلی میں اس کا چاہوں گا کہ آپ اگر جواب دیں کہ سر پورے کے پورے عرب ناردرن افریقہ کی اگر آپ دیکھیں موروکو میں بھی ہلکا پھلکا سلسلہ, پھر ٹونیزیا میں سلسلہ ہوا, پھر آپ کا ایجپٹ میں آتا ہے سلسلہ, لیبیا میں بھی چلیں جی اس کو بھی خیر وہ اس کے پیچھے ریزنز جو بھی تھے لیکن البتہ ریجیم میں چینج آیا. ایجپٹ میں بھی ان ممالک سیریا کے پیچھے پڑ گئے. آج جارڈن والے کا بیان آ گیا شاہ عبداللہ کا اس کے بارے میں کہ جناب ہی شوڈ ریزائن فرام دی سیٹ. عرب لیگ نے اس کے خلاف کری. ایک پوری کی پوری گیم چل رہی چینج. یوتھ کہتے ہیں سر جس ملک میں 20 سے 25% کے قریب یوتھ ہو 20 سے 25% کی یوتھ ہو وہاں پر تبدیلی آنا لازم ہے. ہماری 70% سے زائد ہے سر. ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں کو خداحافظ کرنا چاہیے اور کسی ینگ لوگوں کو جس کی عمر 30 35 40 سال اور جس کا آگے کریئر بھی ہو ملک میں ایک ایبرپٹ تبدیلی چاہیے, یا پھر یہی سسٹم چلتا رہے گا تو سر یہ میوزک کلچر ہے نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھو نا یوتھ فیس بک سے نکل جائے. جو فیس بک سارے دن فیس بک پہ بیٹھتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں بجائے اس کے آ کر چینج لائیں. ہماری خواہش ہے ہم بھی کوئی جب تک یوتھ آگے نہیں آئیں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو سسٹم کو کون چینج کرے گا. اور آج آپ کو پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ سسٹم آپ لے آؤ. سسٹم کی ضرورت ہے. ہمارے سسٹم جو ہے یا تو بالکل ناقص ہے اور اس ناقص کو بھی ہم آگے لے کر نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ اپنے اداروں کے سسٹم کو دیکھ لیں, آپ جمہوری نظام کو آپ دیکھ لیں, آپ پارلیمنٹ کو آج دیکھ لیں کہ کیا پارلیمنٹ غیر فعال ہے یا فعال ہے, کیا پارلیمنٹ با اختیار ہے, کیا پارلیمنٹ آزاد ہے. جو بھی پالیسی ملک کی بنتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہونی چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی پالیسی اور بڑی سی بڑی تو ساری آپ کی حکومت کے فیصلے تو کیبنٹ کرتی ہے صدر صاحب کرتے ہیں پارلیمنٹ سے تو پوچھا نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے سر. فیصل صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاست کو سیاسی کلچر کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آپ اصلاح کریں گے اصولوں پہ. ٹھیک اصولوں پہ, یہ نہیں کہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہے پھر اقتدار آنے کے بعد جو ہے نا آپ نے کچھ کرنا نہیں. ٹھیک سر سر آپ ایک ایسی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں کہ جس کی بڑی فالوئنگ دیکھی جا رہی ہے خاص کر کے یوتھ میں. یوتھ تنگ آ چکی ہے تمام پارٹیوں سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اب وقت آ گیا کوئی تبدیلی لائی جائے. تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ یا صرف محض فیس بک کی حد تک جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا وہاں پر یا پھر کچھ جلسے میں 2-4 لوگ آ گئے بچے آ گئے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کی آلموسٹ ساری باتوں کو تائید کرتا ہوں اور ان کی جو ریسپیکٹ کرتا ہوں پارلیمنٹ کے سے ہٹ کر بھی ایز اے ہیومن بینگ بھی. جس طریقے سے ایک اقتدار والی جماعت میں رہ کر جس کاز کے لیے یہ پچھلے کافی ٹائم سے یہ پارلیمنٹ کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ باقی سیولائزڈ ممالک کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے ایک میسج ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ باغیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ڈیئرنگ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنی قوم کے لیے اپنے معصوم لوگوں کے لیے وہ کسی نیز تک بھی جانے کے لیے تیار ہے. جہاں تک بات ہے فیصل بھائی جو آپ نے چینج کی بات کی, یہ چینج کو ایک دن میں نہیں آئی. ہم 15 سال سے اگر آپ دیکھیں نا تحریک انصاف کو اب 16 سال ہے, 15 سال سے جس طریقے سے ہم چل رہے تھے نا, آپ سے 10 سال پہلے جائیں تو تحریک انصاف کو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے. 5 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ اس کو سیریس ایک دم ایک سال میں آپ کو 15 سال جاتا کہ اب تو جو مرضی کو کہے نا جی, اب تو جو مرضی کو کہے. ہمارے جو ایفرٹس ہیں, ہم تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ پچھلے 15 سال سے اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے پچھلے 2-2.5 سالوں میں اتنا ہوا چلی ہے, اتنی ایک تیزی سے تبدیلی کی طرف آ رہی ہے, اور پچھلے 1-1.5 سال میں خاص کر میں کہتا ہوں تحریک انصاف کا رول تو ہے ہی ہے. ہمارا جو اسٹانس تھا, ہمارے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو جو اسٹانس تھا, اور جو ان کے آپ اگر ان کے پچھلے 10 سال کے جتنی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ دہشت گردی کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ اپنی انٹرنل آپ جو پالیسی کے حوالے دیکھ لیں, آپ خارجہ پالیسی کے حوالے دیکھ لیں, آپ گورنمنٹ کی بلیک میلنگ اور ان کی کرپشن کے حوالے دیکھ لیں, آپ جو آپ کے اداروں کے ڈوبنے کی بات کو ہر جگہ انہوں نے وہ بات کی. آج اگر آپ دیکھیں آپ کا نیٹ ہے, آپ کا میڈیا ہے, اب دیکھیں آلموسٹ وہی باتیں تھیں جو آج وہ ثابت ہو رہی ہیں. جہاں تک بات ہے ہمارے پاس لوگ کیوں آ رہے ہیں, الحمدللہ جو ہمارا اسٹانس تھا وہ بڑا کلیئر تھا, کیونکہ 10 سال 9 سال ایک ڈکٹیٹر آج ملک پہ, لوگوں نے یہ کہا, لوگوں نے یہ سمجھا, لوگوں نے سوچا. صاحب یہ وہ آپ کی بات صحیح ہے, ساری باتیں صحیح ہیں.
اور وہ جو ڈکٹیٹر تھا وہ آج وہ یہی کہتا ہے کہ تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو عمران خان صاحب لا سکتے ہیں. میں وہی بات ان کی تائید کروں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ ایک عرصے کا میل جم چکی ہے, یہ خان صاحب ایک دفعہ بھی صاف کر دیں گے یا اس میں بھی بڑا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں, ہم نہ ہمارے جو قیادت میں یہی خوبی ہے کہ وہ کوئی بھی ہم نے سبز باغ قوم کو نہ دکھائے نہ دکھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بالکل چینج لائیں گے اور یہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں, لیکن کوئی یہ چینج ایک دم نہیں آئے گی, گریجولی آئے گی. لیکن اس میں اصل چیز ہے کہ لیڈرشپ کی کمٹمنٹ. اگر لیڈرشپ خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے سامنے لاتی ہے, اگر لیڈرشپ ایز اے رول ماڈل اپنے آپ کو لاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر, کیونکہ کرپشن نیچے سے کبھی ختم نہیں ہوتی, ادارے یا انسٹیٹیوشن کبھی نیچے سے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کی بنیاد جو ہے, بنیاد آپ کی کرپشن ہے. ہم اپنے آپ کو کرپشن ہے جہاں تک اپنے ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. آپ کی پولیس ہو گئی, آپ کے جتنے ادارے, آپ کے جتنے بھی اداروں کے ہیڈز لگے ہوئے ہیں انکمپیٹنٹ, نالائق, انتہائی کرپٹ لوگ لگے ہوئے ہیں. خان صاحب کا کہنا ہے پولیس کی آپ نے بات کو کہتے ہیں جناب, جس طرح کے برطانیہ میں سسٹم ہے کہ الیکٹ کر کے تھانے کا ایس ایچ او لگے گا, جی اس میں کریکشن کر جاتا ہوں فیصل بھائی. وہ کیسے ممکن ہے سر؟ اس کلچر میں آپ بچے کو مار مار کے ایس ایچ او نہیں تھا, وہ ایس پی لیول کا ہوتا ہے, جو آفیسر ہوتا ہے, جس کو آپ سی پی او سی پی او کہتے ہیں. شہر کا جو کوتوال ہوتا ہے اس لیول کا افسر ہوتا ہے, وہ الیکٹ ہوتا جاتا ہے. الیکٹ مین کہ اس کے پیچھے پورے شہر کے لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے. پورے شہر کے لوگ تو غلطی کریں گے نا. اور جہاں تک بات ہے کہ اس وقت آپ اگر دیکھیں, آپ کے پنجاب میں دیکھ لیں, آپ کے پختونخوا میں, خاص کر پنجاب میں دیکھ لیں, اس وقت جس طرح پولیس کا ایک راج ہے, اندھا راج ہے, جس طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے, اغوا برتوان, اداروں میں وہ بات ہے نا, کس طریقے سے آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ کرپٹ کرتے ہیں سسٹم کو. اور پھر صرف پیسے لینے دینا کرپشن نہیں ہے نا, کرپشن تو ہر لیول پر ہوتی ہے, انفلوئنس کرنا. شاہ صاحب, اے این پی کا کیا فیوچر ہے سر؟ آپ کے بھی ہوتی صاحب کھڑے ہوئے تھے اس دن برابر میں شاہ صاحب کے جناب. نہیں دیکھو جی, یہ جو آپ نے پہلے بات شروع کی تھی, میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ معاشرہ تبدیل ہونا پڑے گا. کیونکہ اگر یوتھ ہے تو ڈاکٹر یوتھ ہے, ٹیچر یوتھ ہے, پٹواری یوتھ ہے, اور اساتذہ یوتھ ہے, پولیس میں یوتھ ہے, تو یہ کیا کرپٹ نہیں ہے سب؟ اگر یہ سب ٹھیک ہو جائے, اور میں صرف ایک معاشرے میں کرپشن ہے سر بنیادی طور پر, تو یہی میں کہتا ہوں. اگر کسی کا یہ مطلب ہے کہ صرف ہم کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, نہ ابھی باچا خان پیدا ہوگا, نہ ابھی گاندھی آئے گا, نہ بھی نیلسن منڈیلا آئے گا, ہماری طرح لوگ آئیں گے. لیکن یہ اگر معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جو قومی وسائل ہے وہ قوم پہ لگانے ہیں. اور یہ صاف ستھری بات ہے کہ کم از کم کوئی سیاسی آدمی جو سیاست بھی کرتا ہے اور اس کے 2 پاسپورٹ ہو, ایک امریکہ کا ہو, ایک پاکستان کا ہو, تو پاکستان کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا. اور یہ بھی قطع لگانی چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی آدمی اگر تاجر لیتا ہے, بزنس مین لیتا ہے, وہ تو اپنا کام کرتا ہے, لیکن سیاسی آدمی کا پیسہ باہر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ اپنا پیسہ باہر لگائے گا تو یہ پورے پاکستان نہیں مانے گی کہ اگر تم اپنا پیسہ باہر لگاتے ہو اور دوسرے لوگوں سے آپ یہ توقع کرتے ہو کہ آپ آئے پاکستان میں سرمایہ لگائے, تو یہ اس طرح دگلی پالیسی. پارلیمنٹ سر ایک ایسا بل پیش کرے نا کہ جن کے کہتے ہیں $200 ارب پاکستانیوں کے ساتھ سوئس بینکوں میں, اور ٹوٹل دیکھیں تو 500 ارب سر. یہ مزہ نہیں ہے. اوپر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اسٹیک ہے, نہیں لینا چاہتا عمران خان کو بھی ابھی تک میں ابھی اچھا ہے, اس کی باتیں بھی صحیح ہے, لیکن اس کے ذہن میں کس طرح ہے کہ اس نے 300 کنال نے ایک جگہ بنا لی. اس کے ذہن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن سے زمین خریدی تھی نا, مسعود عباسی صاحب وغیرہ, میں جانتا ہوں یہ لاکھ وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا. ابھی وی آئی پی لاؤنج پہ آ کے وہ جاتا ہے باہر. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آنے چاہیے. اب اس کو اصلاح ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک جگہ دیکھتا ہوں کہ یہ 300 یا 400 کنال ہے, میں اس پہ گھر بناؤں گا, یہ ذہن ہے نا جی. میں اس میں اگر ایک آدمی احمدی نژاد کی طرح 2 کمروں میں رہے تو اس کا, اور یہ اس کے مائنڈ کا اپنا سوچ ہے. اگر کوئی 400 کنال میں رہے, 1000 کنال جس طرح رہتے ہیں سر احمدی نژاد کی طرف, جی آپ کے جو لیڈر نہیں کوئی نہیں. میں نے کہا باچا خان تو ابھی پیدا نہیں ہوگا, بات ہے. میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرے بڑے قابل والد نے جس طرح کی باچا خان صاحب اب بدل چکی ہے نا, علامہ اقبال نہیں ہے, وہ لوگ ابو الکلام آزاد وہ تو نہیں ہے, لیکن ان لوگوں سے گزارا ہم نے کرنا ہے اور ان لوگوں کا ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور ہم نے اپنے لیڈر کی صرف خوشامندی کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, ہر وقت اس پہ تنقید ہونی چاہیے. ایک بات بتائیں, اصلاح کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں سر جتنا عرصہ مجھے میڈیا میں ہو گیا, پرائمریلی تو میں بزنس اکنامکس کے پروگرام کرتا تھا, ابھی چند ایک سال ہو گئے میں اس طرف آیا ہوں. میری عادت نہیں کہ لڑائی جھگڑا کراؤں, سیدھی سیدھی بات پوچھتا ہوں.
مجھے آپ یہ بتائیے سر کہ میں جتنے بھی پروگرام کرتا ہوں اپنے لیڈر کو نعوذ باللہ سمجھا ہوا ہے خدا, صرف اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پروگرام آتے ہیں, یہی بات ہے. اور کوئی بات اس کے علاوہ پروڈکٹیو ہوتی نہیں ہے کسی ٹاک شو میں کہ یار کوئی انسانوں کی بچوں والی بات کرو. یہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہ جو ہمارا لیڈر ہے یہ پارٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کی تو باری نہیں آئی, خدا کرے اس کی باری آ جائے, ہم اس کو دیکھ لیں گے, اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پورا پاکستان اس کے پیچھے چلے گا. لیکن یہ جو میں سنتا ہوں نواز شریف والے آدمی نواز شریف کی صفت کرے گا, ایم کیو والے اپنے لیڈر کی خوبیاں بیان کر کے, یہ حالانکہ ان کو خود نعوذ باللہ کوئی پیغمبر بنے میں جو تو ڈیلیور کر کے دکھائیں نا. یہی بات ہے. سر ایک بریک کا اشارہ ہوا ہے شاہ صاحب, میں ایک بریک لیتا ہوں, جو بریک کے بعد واپس آئیں گے. سر کہ کیا ہم صرف اپنے لیڈران کے بیٹھ کے چاپلوسی کرنا, مکھن لگانا اور ان کو ڈیفینڈ کرنا اور ان کی کرپشن کے اوپر پردے ڈالنا ہی تمام سیاستدانوں کا کام ہے, یا کوئی پاکستان کا بھی سوچتا ہے اس غریب نام پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, کرپشن انتہا کو ہے. مطلب کہ ایک دن اس نے بات ہو رہی تھی کسی سے, اس نے کہا جی ہر دنیا کی برائی اللہ معاف کرے تو ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے. کیا چیز آپ اخباریں پڑھتے ہیں بندہ کام جاتا ہے, ایسی ایسی چیزیں سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں, ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اگر یہی حالات ہے تو پھر کیا بحثیت قوم کو درست کرنا ہے, یا ٹاپ ٹو باٹم اپروچ, یا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا ہوگا کیا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. جنوبی وزیرستان امریکی ڈرون حملہ, 18 افراد ہلاک. وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری, بجلی مہنگی کرنے پر غور. سپریم کورٹ 4 نئے ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. اور کابل میں لوہے جرگہ جاری, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. یہ ہے وقت. رن لایا ایک بار پھر زبردست انعامی آفر. رن 1 kg انعامی پیک کے ساتھ اپنا فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجو اور جیتو 1 لاکھ روپے کیش روزانہ. پچھلی مرتبہ کئی لوگوں نے جیتا 1 لاکھ روپے کا انعام. جلدی کیجیے, ہو سکتا ہے اس مرتبہ رن کے لکی ونر آپ ہوں. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہماری جاری ہمارے مہمانوں سے. سید ناصر علی شاہ صاحب یہ فرمائے گا. اچھا, بڑی اچھی بات ابھی آپ بریک میں آپ بتا رہے تھے, گوشوارے شاہ صاحب دکھا رہے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جمع کرائے, لیکن بہت سے آپ کے بھائی ایسے بھی ہیں سر جو ابھی تک جنہوں نے تمام پارٹیوں سے ابھی تک جمع نہیں کرائے. سر ایک چھوٹا سا ایک قصہ ہے, اخباروں میں بھی بڑا گرم ہو رہا تھا. ابھی پرائم منسٹر صاحب کو ایک ریسیپشن دی گئی, ایک ایسے منڈی بہاؤدین کے MNA صاحب جو ہیں, جو کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں, ان کی جانب سے 35 کہتے ہیں لاکھ روپے. سر ایک جگہ پہ لکھا ہوتا, ایک جگہ پہ 60 لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں بٹیرے اور ہرن کے گوشت. پہلے تو سر یہ بین پتا کرنا چاہیے کہ ہرن کا گوشت آیا کہاں سے. ہرن پہ تو غالباً شکار پہ بھی بین ہے, اور یہ ہرن کا گوشت کیا نہیں کہ اس کا بھی سر ضرور ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کی, کہ ہرن کا گوشت اگر آیا تو آیا کہاں سے, امپورٹ تو کیا نہیں ہوگا سر. دوسرا سر یہ چلے بٹیرے کھلائیں جو مرضی کھلائیں, ایک تو بینڈ آئٹم. دوسرا سر کہ وہ ان کی جو مالی حالت ہے, کیونکہ ٹیکس وہ دیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے سر, 10 لاکھ روپے کا ان کے اوپر قرضہ, 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ان کی زرعی زمین, اور 1 بنگلہ ان کے نام پہ, گاڑی ان کی کوئی نہیں ہے, اور 35 لاکھ روپے اگر منیمم بھی بتائیں, 60 پیج کا لکھا ہوا تھا اخبار میں. سر یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے, یہ کیا چکر کیا ہوتا ہے سر؟ اب آپ کہہ رہے تھے نا پیسہ آ گیا. دیکھو نا, سیاست میں جب پیسہ آ گیا, جب اپنی سیاست پیسے کے ذریعے کی, تو وہ یہ حالت ہوگی آپ کی. جو تمام پارٹیوں میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں سب کی بات کرتا ہوں. دیکھو جب سیاست میں پیسہ انوالو ہو گیا تو وہ سیاست پھر تباہ ہو جائے گی. آپ کی پارلیمنٹ ہو گئی, جمہوریت. سر ابھی بات ہے کہ 15 کروڑ روپے سینیٹر کا ریٹ ہو جس ملک میں, سر یعنی میرے پاس 15 کروڑ روپے ہو تو میں بھی سینیٹر بن سکتا ہوں سر. پھر میں سیاستدار کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں. آپ کہیں سے کچھ کوشش کرتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی معاشرے کی نا, آپ یہ دیکھیں آپ کے معاشرے میں معیار کیا ہے لوگوں کی. اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, بالکل پیسہ, یہ سب کچھ جو ہے نا, ایک عزت دار پڑھا لکھا
نیک نہیں اس کو نہیں دیکھتے لوگ. سفید پوش آدمی کی جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کی عزت ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیاست بھی وہی کرے گا, پارلیمنٹ میں بھی وہی آئے گا, الیکشن بھی وہی لڑے گا, الیکشن بھی وہی لڑے گا. کرائٹیریا بنا رہے. ٹھیک. کیوں؟ وجہ اس کی ایک وجہ ہے فیصل بھائی. وجہ یہ ہے کہ آج جس 64 سال ہوئے پاکستان کو بننے, ہم نے توجہ دی عوام کی طرف, ہم نے کبھی غریب عوام کی طرف توجہ دی, اس کی حقوق کی طرف, بنیادی حقوق کی طرف ہم توجہ دی, ایجوکیشن کی طرف توجہ دی. سے نا آپ سٹی میں رہتے ہیں, آپ کے صوبے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ بتائے آپ کی رشوت خوری کس محکمے میں رشوت نہیں چلتا ہے؟ پولیس سے لے کے ایک بھی محکمہ مجھے آپ بتائیں, کوئی بندہ کوئی اپنے فائل کو کسی کوئی بھی آفس کے آپ کلرک سے آگے بغیر پیسے کے موو ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ پیسے کو بنا لیا, آپ کا معیار پیسہ ہے. اب لوگ یہ سمجھتے, اور دوسرا کسی کو سیفٹی نہیں ہے, کسی کو مستقبل. ایک بندہ اگر فرض مان وہ ملازمت کرتا, شاسی کون کرے گا یہ ٹھیک؟ ہم تو بیٹھ کے باتیں کر کے آپ سسٹم کہاں سے لائیں گے؟ آپ لوگ سسٹم ہے نا. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سسٹم آپ سسٹم جو کاپی کرو, کسی ملک کی کاپی کرو, یورپ کی کاپی کرو. سر وہاں پہ سسٹم نہیں ہے. وہاں سسٹم کیا ہے کہ ٹیکس لیتے ہیں اوپر والوں سے لے کے نیچے والوں کو پہنچاتے ہیں. ادھر سر آپ کے لوگ آپ کماؤ, پیسے آپ کما سکتے ہیں, مارجن بھی ہے, آپ جتنے پیسے کماتے کماؤ, جتنے آپ زیادہ کماؤ گے اتنے آپ ٹیکس دو گے. اب ٹیکس کے نظام بھی آپ نے دیکھے نا, آپ لگاتے سیل ٹیکس. ابھی سیل ٹیکس کسی سرمایہ دار پہ نہیں ہے, وہ تو غریب آدمی پہ, وہ تو ایک بیوہ پر بھی ہے, ایک یتیم پر بھی ہے جو استعمال کرتا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں نا آپ بات کریں سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. سر پرائم منسٹر شوڈ بی ایگزامپل نا. دیکھو نا, جب ابھی سر آنے والے دنوں میں وعدے کیے شادی, ابھی سر آپ دیکھیں اگلے جتنے, میں ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر کے بات کروں کہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی کس قسم کے خرچے پلان ہوئے میں. وہ پیسے میں شاہ صاحب کے کال تو گیلانی صاحب کے بھی, میں نے تو گیلانی صاحب سے خود یہ پوچھا ہے کہ میں نے کہا آپ کی نام پہ کوئی گاڑی نہیں, کہتے نہیں استعمال میں تو ہے لیکن میرے نام پہ نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, پرائم منسٹر آف پاکستان, ابھی سر ابھی وہ جو کچھ ہوگا ان کے صاحبزادے کی شادی میں وہ دنیا دیکھے گی. اس پہ سنا بڑے بڑے سنگرز آ رہے ہیں, بڑا لمبی چوڑی پلاننگ ہے, کچھ چھپ کے تو بات ہوگی نہیں. خرچے کہاں سے ہوں گے سر, سسٹم کہاں سے ہوگا؟ بات ہوئی نا سر کہ ڈونٹ یو تھنک دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ شوڈ سیٹ این ایگزامپل سادگی کی اور باقی چیزوں کی. باقی ملکوں میں آپ کیونکہ وہ پھر وہی لوگ فالو کریں گے. باقی ممالک میں آپ دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں آپ دیکھیں, اگر وہاں پر ایک حادثہ ہو جاتی ہے وہاں پہ وہ اس محکمے کا منسٹر جو وہ استعفا دے دیتے. کیوں؟ سسٹم اس کو بولتا ہے کہ استعفا دے, تم یہ قابل نہیں ہے. کیوں اس کو سسٹم کرنے سے پکڑتا ہے؟ بس کی ٹکر لگی, اب یہاں پہ بس کی ٹکر لگی سر, دیکھو نا تو بلور صاحب نے جواب دیا, بس آئی تھی, ٹرین تھوڑی روڈ پہ گئی تھی. تو مطلب سر آپ مجھے بتائیں سر, یہ میں کس ان کی پارٹی کے سر باقی سے میں آپ کو بتا چاہتا ہوں. سر آپ بتائیں سر, سسٹم کی چینج کی بات ہو رہی ہے سر. دیکھیں فیصل بھائی, جہاں تک سسٹم کی بات ہے, اگر جب تک آپ کی انٹینشنز کلیئر نہ ہوں, اور بدقسمتی سے آپ جو پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا تھا, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت, جو سو کارڈ لیڈرشپ ہے اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, وہ موسٹ آف دا جو لیڈرشپ ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے اور ویژن لیس ہے. جب تک آپ نے ان ایسے لوگوں کے تھے, ایسے لوگوں کے حوالے ملک کر دیا ہے جو صرف ایڈاک بیسس پہ ہوئے, مطلب یقین جانے کہ آپ کو پنجاب ہو یا پختونخوا ہو یا آپ کا وفاق ہو, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب لوگ لوٹنے کے لیے ہوئے. گاڑی لگائی ہوئی آپ کو مطلب گاڑی آپ کو جہاں جائیں, یہ مطلب ہم نہیں کر رہے بات, پولیٹیشین نہیں کر رہے. آپ کسی ریڑے والے سے پوچھیں, کسی ٹھیلے والے سے پوچھیں, کسی کوچوان سے پوچھیں, کسی سوزوکی ڈرائیور سے پوچھیں, آپ کو لوگ رو رو کے جولیاں اٹھا اٹھا کر بدوائیں دے رہے ہیں. آپ اگر جہاں جائیں, ابھی دیکھیں میں یہاں پہ بات کرتا ہوں, ڈینگی وائرس آیا, یہ کوئی انہونی چیز تو نہیں نا, آگے آفت آ گئی. اس میں 1 ارب 163 کروڑ روپے کے وہ منگایا گیا, سپرے منگایا گیا. اگر آپ تھوڑا سا کسی بلا لیں, اسی سیکٹری ہیلتھ پنجاب کو بلا لیں, بڑے بڑے مسئلے اس کا افیکٹو بھی نہیں تھا, ٹائمنگ غلط تھی, وہ چیز غلط تھی, وہ سپرے غلط کیا. یہی تو رونا ہے نا, پلاننگ 2 ارب آ جاتا ہے تو پھر ہم روتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آج اب کوئی نہیں سوچ رہا کہ ابھی میں یہ بتاتا ہوں کہ کیونکہ ورس اس سے زیادہ حالات آپ کے خراب ملک کے نہیں ہو سکتے. آپ کی گیس نہیں ہے, آپ کا بجلی نہیں ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, بنگلہ دیش اب شفٹ ہو رہی ہے, دبئی جا رہے ہیں لوگ, ملیشیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہے لیڈرشپ کا, یہ قوم سے ہم وعدہ کرتے ہیں, اور کیونکہ یہ جو ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں جس طریقے سے کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک نہیں, میں ان کا بڑا فین ہوں, بڑا میں ان کو پسند کرتا ہوں سارا کچھ, اور وہ شاید ان کی سوچ بھی صحیح ہے اور وہ نیت بھی مان لیں. ٹھیک ہے, لیکن سر مجھے بتائیں کہ جب ایک لیڈر, وہ چلے جی کل ہی الیکشن ہوتے ہیں,
परसों वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं मिसाल के तौर पे. सर ये जो नीचे कचरे का कचरा है सर, इसको रन करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, क्या खान साहब वो कर लेंगे? जी देखिए, मैं ज्यादा बात बताऊं तो आपको खान साहब की. खान साहब असल में जो अब हमारा इम्तिहान तहरीक इंसाफ का ये 30 का हमारा जो जलसा हुआ ना, हम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं इसमें. असल इम्तिहान हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का अब से शुरू हो रहा है. जो कौम एक्सपेक्टेशन हमसे लगा बैठी है, और जो यूथ आपने कहा, यूथ देखें सर सीवी तो बड़ी अच्छी है, अब डिलीवरी भी और नौकरी भी मिल गई. देखिए मैं कहता हूं अगर नहीं डिलीवर करेंगे, हम इंशाल्लाह कल इक़्तिदार में आते हैं, अगले इलेक्शन में इक़्तिदार में आते हैं और आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और इस यूथ और नौजवानों की ताकत. जब आप बोलते हैं ना बड़े कॉन्फिडेंट होकर खान साहब भी बोलते हैं, देखिए बात ये कुछ गेम लग रही है सर. नहीं देखिए गेम नहीं है, क्योंकि हमारे नीचे साहब मैं कहता हूं हमारी स्टोरी को भी हंसी आ रही है. मैं कहता हूं हमारी स्टोरी नहीं है. असल में ये इतने ये जो हीरो विलन रखे थे इसमें काम करते यहाँ पे, ये इतने फ्लॉप हो चुके हैं, इतना मायूस कर दिया पूरी कौम को. अब कौम के पास कोई और ऑप्शन नहीं था. पहले तो ये था ना कि यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम के लोग कहते थे. अब लोगों के पास ऑप्शन आ गया, लोगों ने देखा है कि ये इमरान खान इसको डिलीवर करेगा कौम को. और जहां तक बात है चेंज की, आपको पता है कि 70% यूथ है जो 18 से 30 साल के लोग हैं, और वही कौम जो है अभी वही जो नौजवान है वो इमरान खान को क्यों वोट देगा? देखिए मैं कहता हूं जिस तरीके से आप इतने कैंडिडेट पैदा कर लेंगे पूरे पाकिस्तान होंगे, अब बिल्कुल वर्क करेंगे और आप देखेंगे कि हर कंस्टिट्यूंसी पे 1000 आपको इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का सूबाई और कौमी असेंबली के कैंडिडेट दिखाई देंगे. और हर कैंडिडेट आप देखेंगे बिल्कुल हम उसकी इतनी स्क्रूटनी करके इतना उसको उसके सारे एसेट हर चीज दे के कि कल कम से कम मीडिया वर्क का कोई भाई भी सियासी कल्चर वोट डालने का जो प्रोसीजर है, जो एक स्टाइल है, आप समझते हैं कि इन 5 सालों में वो तब्दीली आ गई है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बिकॉज मैंने आगे शासन की हो जाऊंगा. कि आप समझते हैं कि इतनी पॉलिटिकल विजडम है लोगों में? आप शहरी हवाले से बात कर रहे हैं, मैं बात करूं गांव देहात जहां पे सदर्न पंजाब की मैं बात करूं, क्यू लीग की वोटें, पीपल्स पार्टी की वोटें, मैं बात करूं बलोचिस्तान की, ये फातलंग एरियाज, इवन इन सिंध, इंटीरियर सिंध, सखर, गोटकी, इधर क्या होगा सर? अब देखिए सबसे पहली बात मैं जो गोटकी से बात करूं, अभी आपको 27 को इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा. शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं कहा, आप लोगों ने कहा है इंशाल्लाह करेंगे. हम भी वो शाह साहब है तो हम भी सही कहते हैं, ये इसको पेशेंट को इसको आप करेंगे इंशाल्लाह. 27 को आप देखेंगे कि कितनी बड़ी चेंज आपको बॉर्डर पे दिखाई देगी, जो सिंध और पंजाब के बेल्ट पे दिखाई देगी, वो इतनी बड़ी चेंज आएगी. और ये चेंज आ चुकी है. अब चेंज इसलिए आई है कि मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने तो मेहनत की हमारी क्यादत की, लेकिन मैं समझ जितना मायूस एक राउंड एक लफ्ज में जितना मायूस इस वक्त जो हुकूमत में बैठी हुई है, वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, ANP हो, कोई भी हो, इन्होंने इतना मायूस किया कि लोगों के पास ऑप्शन और नहीं था. तहरीक इंसाफ के पास जो काम करी है उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे. शाह साहब मुझे ये बताइए, अभी किसी साहब से हमारी बात हो रही थी, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा चाहे मैं चाहूंगा. ANP सर एक बड़ी नजरियाती जमात और प्राइमरीली सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि ANP से जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो डिलीवर नहीं हो सकी. और आपके अपने चंद एक लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मैं इशारा अगर कर दूं तो आप समझ जाएंगे जो बात कर रहे थे. उन्होंने कहा जनाब कि इस दफा ANP ने अगर 4-5 सीटें भी नेशनल असेंबली की लेंगे तो बड़ी बड़ी कामयाबी होगी इनकी. कुछ हालात ऐसे ही हैं सर, लोग खुश नहीं, क्या वजह? देखो जी, ये हमारे सूबे के हालात तो ऐसे है कि आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उधर तो हुकूमत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आधे से ज्यादा इलाके पे दहशतगर्दों का कब्जा हो, और ये कोई ऐसी डकी चुक की बात नहीं है. मैं खुद अपने इलाके के बारे में भी कह सकता हूँ. पूरी अगर एक लीडर खुलकर लोगों के साथ हमारी पार्टी तो बाचा खान की पार्टी, हम तो गली गली महल्ले जाते हैं, हम हर जगहों पे पहुंच जाते हैं. ये हमारी पार्टी का कल्चर था, लेकिन अभी वो कल्चर उधर रहा नहीं. लेकिन अगर हमारा नहीं रहा तो किसी और का भी नहीं है. और ये भी आप देखें कि हमारी पार्टी से अभी कोई भी आदमी, जो हमारी पार्टी थी, कोई भी एक वर्कर भी हमारे पार्टी से कोई कभी गया नहीं है. इतनी कुर्बानी के बावजूद मेरे अपने कम से कम 25-30 दोस्त मेरे शहीद हो चुके हैं उसमें, जो पार्टी के वर्कर थे और काम करते थे, अगवा हुई हैं और बहुत सारे तकलीफों से गुजर रहे हैं. उसके बावजूद भी मेरे पार्टी से तो कोई आदमी अभी तक गया नहीं. अगर कोई ये कहे, मैं इस भाई को कहता हूं कि कोई NP का आदमी तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, हालांकि मैं भी, मेरा छोटा भतीजा भी कहता है कि LMA बनने जा रही है, जमात इस्लामी भी आ रही है, इमरान खान साहब की भी पार्टी तीसरे तौर पे पार्टी, और बड़ी मकबूलियत भी है, मैंने ये भी सुना शहरी इलाकों में. सर ये आप समझ रहे हैं कि बड़ा थ्रेट, और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी उस हिसाब से नहीं रही जो पिछले इलेक्शंस में थी, लोग भी चेंज चाहते थे. ये सारे फैक्टर्स देखते हुए फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इलेक्शंस होते हैं तो आपका क्या बनेगा? नहीं, इलेक्शन में हमारी जीत, देखो मैंने तो साफ कह दिया था कि अगर हो सकता है, मजहबी नजरियाती वोट बहुत ज्यादा है सर आपके सूबे में. तो अब मैंने जिस से इलेक्शन जीता है वो सबसे ज्यादा, वो 60 साल में कोई इलेक्शन उधर से कोई मुल्ला के खिलाफ जीता नहीं है, लेकिन मैं जीता हूं. लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके बावजूद कि बहुत सी तकलीफ है, मेरा कोई वर्कर मुझसे गया नहीं.
کوئی اخبار آپ دیکھیں, کوئی میں چونکہ یہ آن ایئر جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ کیوں, لیکن حالات بالکل آپ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے تھے وہ ہم سے نہیں ہوا, جو حالات ایسے تھے کہ سر یہ بھی سر ایک بریک کا اشارہ, اور میں ایک سوال اور پوچھ لوں آپ سے جلدی سے, یہ فرمائیں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے سنا بہت زیادہ انفلوئنشل ہے, کہ پروونشل گورنمنٹ سے ڈمی طور پہ رکھا ہوا ہے, بس کاغذی کاروائی سارے فیصلے ہوتے ہیں صدارت جہاں پر. نہیں یہ بھی غلط ہے جی. دیکھو ون مین ٹیکنگ آل دی شاٹس. اچھا این ایف سی کے بعد 52% صوبوں کو جا رہے ہیں اور 48% ادھر ہے, تمام محکمے ادھر چلے گئے, صحت ادھر ہے, تعلیم ادھر ہے, اور پٹواری کا نظام ادھر ہے, پولیس ادھر ہے, لا اینڈ آرڈر کا ادھر ہے. لیکن اگر کوئی ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, جس طرح اگر پنجاب جس طرح مسلم لیگ کہتا ہے کہ ہم نے تو ٹھیک کیا, اگر کوئی ایسا سمبل ہوتا کہ سر مزے کی بات ہے نا, کلیم ساروں کے سب نے زبردست کام کیا, لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ سر بالکل یہ وہی بات ہے, لیکن ہم ہار گئے. کل بھی کرکٹ میچ ہم ہار گئے, مان رہا ہوں شاید صاحب اس کی بڑا جی 235 پہ, لیکن سر ڈیلیور نہیں کر سکے. بالکل میں تو صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کی وہ 50% بھی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک, میں سر ایک بریک لیتا ہوں سر, پھر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رن لایا ایک بار پھر زبردست انعامی آفر. رن 1 kg انعامی پیک کے ساتھ اپنا فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجو اور جیتو 1 لاکھ روپے کیش روزانہ. پچھلی مرتبہ کئی لوگوں نے جیتا 1 لاکھ روپے کا انعام. جلدی کیجیے, ہو سکتا ہے اس مرتبہ رن کے لکی ونر آپ ہوں. 12 مئی کے واقعات کا انجام الطاف حسین صاحب نے بہت ڈیلیٹلی آپ پہ لگا دی. وہ وقت تھا جب معاہدہ عرب کی لہریں بھی ایم کیو ایم سے اجازت لے کر چلا کرتی تھی. ڈر رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں, مفاہمت کی پالیسی کے تحت آپ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ایم کیو ایم بھتا لیتی. آپ اس کو ڈر سمجھیں, مفاہمت سمجھیں, جو بھی سمجھیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا. کیا مجبوری ہو سکتی ہے الطاف حسین صاحب کی؟ مجبوری ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں نا. مذہبی جمہوریت کی سرپرستی بھی ٹپو ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے کی ہے. یہ گناہ کبیرہ. آپ بہرے بتاتے ہیں جو جس پوزیشن میں پہنچا تھا وہ کر کے پہنچا تھا. آپ وہ کوشچن کر رہے ہیں جو آپ کو فیڈ کیے گئے. ناؤ ٹاک ٹو می. گستاخی معاف دیکھیے ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر. ویلکم بیک جی, گفتگو جاری. جناب ناصر شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو بریک پہ میں چلا گیا تھا, فرمائیے. دیکھو بات ہو رہی تبدیلی کی. اس ملک میں امن و امان نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں, غربت کی حالت آپ دیکھ لیں, تعلیم کی اپنی حالت دیکھ لیں, صحت کی آپ حالت دیکھ لیں, ظلم دیکھ کے انتہا کو پہنچ گئی. ٹھیک ہے, انصاف نہیں. انصاف جب میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ صرف کورٹ میں انصاف یا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب انصاف دے, میں نیچے سے اوپر ہر ادارے میں, مطلب آپ جب کوئی چیز میرٹ پہ نہیں ہے, دیکھو نا آپ کیا کس چیز کو ٹھیک کرو گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شخص ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو. بنیاد ٹھیک کرے گی جب تک سسٹم آپ اس طرح سسٹم نہیں لاؤ گے اس پارلیمنٹ کے اندر سے, جب تک سیاستدان اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سر جوڑ کے, سر وہ سیاست دان بھی تو اسی سر جوڑ کے اس کو لانے والے بھی تو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس غربت کو کیسے دور کرنی ہے, لوگوں کو تعلیم کس طرح دینا. دیکھو ایک نظام تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس, یہ نصاب ہے نہیں. امیر کے لیے کچھ اور غریب امیر اس میں. مجھے آپ بتائیں نا, اور جس کو بتائیں وہ اونٹ کی اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, سب چیز کو آپ کو جو ہے نا سیدھی کرنی پڑے گی. سر یہ آپ لوگوں سب چیز میں آپ کو لانی پڑے گی. آپ نے بیوروکریٹس کو دیکھے, لوٹ مار نہیں ہے سر, کہلاتے تو سول سروس. میں کہتا ہوں سول, کیا انہوں نے لوٹ مار نہیں کی, کیا انہوں نے رشوت خوری نہیں کی, کیا آج رشوت خوری نہیں کر رہے ہیں, کیا ان کے ایسے بار نہیں پڑے. سر پھر یہ لوگ صحیح کلیئر کریں. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ٹیکسز کی طرح اپنا پیسہ میں اتنے حالت خراب ہیں. میں کہتا ہوں اتنی حالت خراب کو ایک شخص کی بس میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کرے, اور یہ راتوں رات نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا, سب کو بیٹھنا پڑے گا اور سب کو سوچنا پڑے گا. پاکستان کے مستقبل میں جوتا پھر ہم سب جوڑ لیتے کمیٹی کھ نہیں ہوتا. آپ غربت آج تک نہیں کرتے ہو, پتہ کیا ہوتے ہو, کیا ایک
قومی اقدار کی بات کرتے ہو, قومی غیرت کی بات کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بھائی پہلے تو بیچارہ اس کا پیٹ خالی ہے, وہ بھوکا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں رہا, تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے کوئی طریقہ بنا, کوئی سسٹم بنایا؟ سر وہ بنایا نا, ایک طرف دعوت دی, وہ کیا تھا ایک طرف یہی تو سر میں کہتا ہوں, آپ یہ چیزیں سر ایک طرف اتنا پیسہ ہے اور دوسری طرف جائیں آپ دیکھیں آپ کی جو 40% آبادی ہے سر, مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں. سر وقت کم ہے, میں آگے بھی جاؤں گا. مجھے ایک چیز مجھے بتائیں سر, جب غریب آدمی کو ابھی تو سر بیچارے کو تھوڑی بہت روٹی مل رہی ہے زندہ رہنے کے لیے, کپڑا مکان تو چھوڑ دیں آپ, نعرے جو لگاتے ہیں سارے لوگ پاکستان پیپل, لیکن مجھے یہ بتائیں سر کل کو ہم سول وار کی طرف نہیں جا رہے, ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ ہوگی, جب گریبان سے پکڑ کے سر لوگوں کو لٹکا دیا جائے گا کھمبوں کے ساتھ. میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے, ہونے والا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. خونی انقلاب کس طرح؟ جب بھوک ہوگی, افلاس ہوگا, اور پھر باقی آپ کے امریکن ہے, اسرائیلی ہے, انڈیا ہے, وہ الگ آپ کو پمپ کرے گا, آپ نہیں ہوا ہے, آپ کی ٹرائب کے لوگوں کو مارے گا. عوام از خود اگر خدا نخواستہ ایسی حالت پیدا ہو کہ بھوک کی وجہ, آپ مجھے بتائیں 1600 بندوں نے خودکشی کی ہے اس سال انڈیا میں 1 لاکھ نہیں. اچھا لوگ اپنے بچے پھینک رہے ہیں, جائز بچے پھینک رہے ہیں. ٹی وی پہ کل پرسوں فکری ہے سر, یہ دیکھو نا, آپ ان چیزوں پر جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے, حکومت فوکس نہیں کرے گی, سیاستدان نہیں کرے گی, پالیٹیشین نہیں کرے گی, تو کون کرے گا؟ آپ کو ان چیزوں پر فوکس کرنی چاہیے. کوئی بات نہیں سر, پرائرٹیز کس کی کیا ہوں گی سر؟ کوئی ہرن کے گوشت کھانا پرائرٹی ہے یا غریب کا پیٹ کے بارے میں کیا لگنا ہے؟ یہی تو سر وہ وقت ہے سر کہ ابھی یہ وی آئی پی کلچر ختم. یہ وی آئی پی کلچر کو جب رحمان ملک سے کہتے ہیں وہ سیکورٹی کنسرن ہے سر. خدا آپ جائیں, آپ اسی چیز یورپ میں جاتے ہیں, روز جاتے ہیں, وہاں ڈھنگ کی گاڑیاں نہیں ہے کسی کو چینج کرنے کے لیے, ساری نئی گاڑیاں پروٹوکال میں لگی آپ کی جماعت نے کہ سر ایک اویئرنیس دے دی انقلاب کی طرف. سر میں اتنا جھگڑا لگایا, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ جائیں یورپ میں جائیں, اسی انگلینڈ میں جائیں, ہاؤس آف کامن, ہاؤس آف لارڈ کے لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں ایک عام شہری سر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اس کا بچہ ایک فالتو تھا, تھوڑی توڑ پھوڑ کرا پڑ گیا تھا. ایک سویپر کا ایک بالکل لوگ جو ہماری نظر میں لوگ کیٹیگری کہتے ہیں نا, اس کی اور ایک وزیر اعظم کی حقوق برابر ہے. سر یہ تو زبردست بات ٹھیک ہے, بس یہاں مجھے آپ بتائیں, یا تو وی آئی پی کلچر ہے سر, تو پھر وہ عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں, ان کو فالو کریں, ان کو اس کے ساتھ شامل ہو جائے نا. وہ کہتے ہیں جی وی آئی پی کلچر ختم کریں گے, کسی کی پارٹی کا منشور نہیں, روٹی کپڑا مکان میں مل گیا سر ساروں. ایک بات پاکستان راضی ہے, لیکن وی آئی پی کلچر تو نہیں ہے سر. پورا سر یہی تو میں بات خود عوام کو کیا دیا آپ نے 64 سال. سر یہی تو سوال کا جواب ہے سر. آگے چلے سر, عوام کے لیے لائے کوئی پروگرام. میں شاہ صاحب کی نہیں, شاہ صاحب بڑا ہمت کی داد دیتا ہوں, جو ہمت ہے ان کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور اس جماعت کے نمائندے جو اقتدار میں ہیں اس کو کر جاتے ہیں, اس میں بیٹھ کے شاہ صاحب کو صحیح کہتے ہیں, میں قوم کی ترجمانی اصل میں کر رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ باقاعدہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر بھی. جہاں تک بات ہے آپ اس وقت لیڈرشپ آپ کی, آپ زرداری صاحب سے, آپ گیلانی صاحب سے, آپ میاں شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, افضل ولی صاحب سے, ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ چینج کی. اب بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی, جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے, میں کہتا ہوں سمجھ آتی کہ کب تک ان کے پیٹ بھریں گے. اربوں روپیہ ان کا بار ہے, ملینز آف ڈالرز ان کے بار ہیں, اور یہاں پر ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم جو اساسوں کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ابھی میرے بھائی جو بات کی خان صاحب کے گھر کے حوالے سے, وہ اسلام آباد سے ڈکا چھپا نہیں ہے, جب لیا گیا ہر چیز ڈکلیئر اس میں. اور جہاں تک بات ہے مال کہتے ہیں, میں کہتا ہوں جس جھونپڑی میں بندے کو سکون ہو وہ مال ہوتا ہے بیسکلی. وہاں پتہ ہے آپ کو 9 کمروں کا ٹوٹل گھر ہے وہ, باقی جو پہاڑی ہے یہ بنی گالا کو دور تو نہیں ہے نا, مجھے پوری پہاڑی اور نیچرل وہ چیز ہے بس. اب وہ سستی زمین تھی آج سے 12 سال پہلے, اب وہ زمین کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں. باقی جہاں تک بات ہے, اور وی آئی پی کی بات, ابھی خان صاحب چائنا سے آئے تھے, کمیونسٹ پارٹی نے بلایا تھا اور وہاں سے واپس آئے تھے. میں شاہ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, خان صاحب دوسرے جو ایک لانچ ہے جو وی آئی پی دوسرا لانچ ہوتا ہے وہاں سے آتے ہیں. یہ بیسکلی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ تو وہ کمپلیکس لوگ کرتے ہیں کہ وی آئی پی جانا ادھر جانا. وہ بالکل درویش آدمی ہے, درویش اس طرح کہ وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. اب میں کہتا ہوں جو فیصل بھائی آپ بالکل انقلاب یہ بتائیں کہ آ چکے ہیں. مرزا صاحب کا اسٹیٹمنٹ کسی نے رپورٹر نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں باؤنسر بھی مار رہے ہیں, بیمرز بھی مار رہے ہیں. خان صاحب کو کہا چھکا لگایا لیکن وہ کیچ ہو جائیں گے باؤنڈری پہ. تو آپ کو لگ رہا ہے سر کوئی ہوا سمجھ گئے نا سر, یہ ہوا اس چھکے کو لے جا رہی ہے سر. میں آپ کو یہ کوئی ہوا ہے ایسی جو خان صاحب باؤنسر مار رہے ہیں, بیمر مار رہے ہیں. خان صاحب کے جو فیلڈر ہیں باقی وہ بھی انشاءاللہ بالکل سارے کمپیٹنٹ ہیں اور سارے اچھے فیلڈر ہیں, اچھے بیٹسمین ہیں, اچھا بیٹنگ میں جو فیلڈر ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ اپوننٹس کے فیلڈر ہیں. ہم خان صاحب کبھی بھی
بڑے میچور ہیں, وہ اسپورٹس میں بھی اور پالیٹکس میں بھی. دیکھیں ہم کو آل آف سڈن کوئی شارٹ کٹ ہم نے نہیں مارا. ہم 15 سال جتنی تکلیف ہم نے برداشت کی ہے اور جنرل قسم کی اپوزیشن ہم نے کی ہے, اور باخدا اللہ کو ہم نے اقتدار کے لیے نہیں کیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی نالائق, جتنی انکمپیٹنٹ پی ایم ایل نون اور یہ پیپلز پارٹی کی جماعت رہی ہیں, انہوں نے اتنا لوگوں میں ایک فرسٹریشن, نفرت, غصہ بھر دیا ہے کہ لوگ دیکھیں لاہور کے جلسے میں آپ دیکھیں. ایک چیز اس سے پہلے میں شاہ صاحب نے مجھے کہا جا رہا ہے میں جاؤں, مجھے آپ یہ بتائیے ہاں یا نام ہے سر, اگر ہانگ پارلیمنٹ تو بنے گی, یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک پارٹی سویپ کر جائے گی. اگر آپ یہ بھی خیالات, یہ بھی غلط ہے, ہاں سیٹیں آپ کو ضرور ملیں گی, بڑا ڈیمیج بھی ہوگا, کچھ تھوڑا سا ہمیں سیاسی نقشہ بھی بدلتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن آر یو اوپن ٹو جوائن ان ود ادر پارٹیز؟ بے شک اس میں کرپٹ ہی لوگ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں. ابھی ہماری وقت میں 1 منٹ رہ گیا, 2 دن پہلے ہماری سی سی کی میٹنگ تھی, اس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو باقی جماعتوں سے اپنے مذاکرات وغیرہ وہ بالکل کرتے رہے گے, کیونکہ ابھی الائنس ایون کہ اگر اس میں کرپٹ لوگ بھی الیکٹ ہو گئے دوبارہ سے آ جائیں گے تو پھر بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. نہیں, کب دیکھیں میں چاہوں گا ایک تو جی خان صاحب سے بھی میرا 1-to-1 اسی ویک میں ڈیو ہے, میں آپ سے بات کروں. اس میں شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو ملک میں اگلے الیکشنز میں, چاہے وہ اگلے سے اگلے سال ہوں یا اگلے سال ہوں یا جب بھی ہوں, کہا جا رہا ہے کہ سردیوں کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے پہلے ہو جائیں گے, جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں سر آپ کوئی خاص اپنے صوبے کے لحاظ سے بھی اور اوور آل؟ نہیں, یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیٹیں آئیں گی, لیکن اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس دفعہ. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ سوچا کہ ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کو 2/3 میجارٹی ملے یا میجارٹی نہیں مل سکتی, کیونکہ ہم سندھ کو دیکھتے ہیں, ہم ایم ایم اے میں بات کیجیے, آپ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے ایسے ہیں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کے اپنے ووٹ پورے بازاروں سے, اس کے ووٹ پورے, اس کے 40 بازاروں اس کے کام کرتے ہیں, زمینوں میں, فیکٹریوں میں, تو وہ کس کو ووٹ دے گی؟ اس کا کوئی مجال ہی نہیں کہ کسی اور کو ووٹ دے. اس طرح سندھ میں, اس طرح ایم کیو ایم کے ووٹ بلوچستان میں ایسے ہیں, اس طرح ہر بعض لوگ ایسی سیٹیں ہیں کہ وہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے پاکستان میں وسائل ہیں, خدا کرے وہ عمران خان کی طرف سے آ جائے, کسی طرف سے, لیکن اگر یہ وسائل لوگوں میں تقسیم ہو اور یہ بجلی کا مسئلہ ختم ہو, یہ گیس کا مسئلہ ختم ہو, تو پاکستان میں جس طرح میں کئی کمیٹی میں ہوں, مجھے پوری امید ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا آدمی آیا تو پاکستان مالا مال ہو سکتا ہے, کیونکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے جی. نیت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. یہ بات وہ کہتے ہیں جی, وہ انگریزی کا پھر ہمیشہ میں بولتا ہوں, where there is a will there is a way. نیت ہو تو کام خود ہی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جناب سید ناصر علی شاہ صاحب, آپ پروگرام میں آئے. بہت بہت شکریہ جناب کاظمی صاحب آپ کا, اور جناب سید حیدر علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ پروگرام میں شامل ہو. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کا سبجیکٹ تھا پرائمریلی کہ کیا گھنٹی بج رہی ہے چینج کی, کوئی پازیٹیو چیز ہوگی, تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان اقتدار میں آ کے پرائم منسٹر بن جائیں گے, لیکن اب وقت ہے کہ تبدیلی کا, اور تبدیلی صرف لے کر کے آئے گا یوتھ. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پرابلمز بھی انہیں کے, فیوچر بھی انہیں کا ہے, باقیوں نے تو اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے. یہ یوتھ اگر ووٹ کاسٹ کرے گا, اور اپنی مرضی سے, جی نون لیگ اچھی لگتی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو بھی, لیکن سوچ سمجھ کے اس شخص کو ووٹ ڈالیے کہ جو آپ کے لیے بہتر اور پاکستان کے لیے بہتر. سب سے بڑی بات ہے, پارٹی نظریہ یہ سب اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان سب سے پہلے. کل پھر 8 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے.